فری لانسنگ کی اچھی بات یہ ہے کہ سب کر سکتے ہیں، اور فری لانسنگ کی بری بات یہ ہے کہ سب کر سکتے ہیں یعنی جو ویرن بفیٹ بنا ہے تو وہ تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے 11 سالوں سے وہ کر رہا ہے، انویسٹمنٹ کر رہا ہے، آج جا کے کتنے سال کا ہے تو بلینئر بن گیا ہے نا۔ انسان یہ کہ بھائی میں بہت کامیاب ہوں، وہ صحیح بات نہیں ہے۔ کوئی انسان دنیا میں کامیاب ہے ناکام ہے یہ فیصلہ یہاں ہو ہی نہیں سکتا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ایوری باڈی ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈیپ ٹاکس ود می وہاج احمد اینڈ محمد ارسلان، اور آج ہمارے ساتھ عثمان بھائی بھی بیٹھے ہیں کریٹیو گرین اور عثمان کی اینیمیشن سے۔ عثمان بھائی سیدھا آپ کی طرف آئیں گے، آپ چھوٹا سا تعارف چلے کر دیں اپنا، پھر ہم بات رکھتے ہیں آگے۔ میرا بیسک تعارف یہی ہے کہ مجھے اینیمیشن اور آرٹ کا بہت شوق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دل اور دماغ کی بات کو پہنچانے کا یہ ایک بہت انٹرسٹنگ طریقہ ہے اپنی بات کو کمیونیکیٹ کرنے کا، تبھی میں اس طرف آیا اور مجھے اس کا کافی شوق ہے۔ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر چاہیں تو۔ بچپن سے شوق ہے؟ بس ہمیشہ سے، واقعی میں۔ صحیح۔ تو یہ تو ہو گیا انٹرو بھائی ان کا۔ اچھا، ویسے ایک چھوٹی سی ایک اور بات، ابھی کافی اچھی بات ذہن میں آئی کہ کئی ساری پیچیدہ باتیں ہوتی ہیں جو ہم آرٹ اور اینیمیشن کے ذریعے کافی مزیدار طریقے سے بتا سکتے ہیں لوگوں کو، یعنی اپنے لفظوں کو کافی ڈائجسٹیبل شکل دینا، کہہ سکتے ہیں آپ اسے۔ بالکل، اور مطلب اینیمیشن کے تھرو اٹریکشن بڑی زبردست بن جاتی ہے۔ آپ کیسے ہیں یہ اگر اس کی اینیمیشن بندہ بنائے تو یہ جملہ بڑا اٹریکٹ ہو جائے گا، یعنی کہ وہ بڑا اپیل کرے گا۔ ویسے تو آپ کیسے ہیں عام سا جملہ۔ ایک آرٹ کی قسم ہوتی ہے پوئٹری کا آرٹ، اس میں کیا ہوتا ہے تصویر میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا، لیکن اس تصویر کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے ہاں بھائی یہ مورل تھا اس کا، اور اس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ مسئلہ ہے معاشرے میں۔ شاید دیکھی ہوگی آپ نے اس طرح کی کہ ان کو آئیڈیا وہ ایک پروڈ ٹائپ بھی ہے نا کہ اے پکچر از ورتھ 1000 ورڈز، ایسا کچھ ہے نا کہ ہاں ایک تصویر اور 1000 الفاظ، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ وہ چائنیز کہاوت ہے شاید، جہاں تک میرا خیال، پتہ نہیں۔ کئی سارے کہیں پورے ایک پیج کو سمیٹ کے آپ ایک تصویر میں ہی بتا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اچھی خاصی کریٹیوٹی ہے تو ہوتا مشکل کام ہے، ویسے بہت سوچنا پڑتا ہے۔ یار ابھی بتا دیتے ہیں انسیڈنٹ، اس سے پہلے ہم نے بنائی تھی ویڈیو تقریباً 30 منٹ کی، لیکن وہ ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوئی، تو ابھی تھوڑا بہت مجھے دکھ ہو رہا ہے، لیکن اب بتا دیے نا تو اب دکھ نہیں ہو رہا۔ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے، مجھے آپ سے کتنی لمبی دیر بات کروں گا آپ لوگوں سے۔ ان کو خوشی ہو رہی ہے لیکن مجھے تھوڑا سا یہ ہو رہا ہے یار وہ بن گئی تھی، اچھی باتیں ہوئی تھی، لیکن کرتے ہیں دوبارہ۔ مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ نہیں بنی یار، وہ آکورڈ سین بڑے آئے تھے اس میں۔ ہاں آکورڈ آپ کی طرف سے ہوئے تھے نا، وہ آپ کو آواز نہیں گئی تھی تو آپ نے کچھ بولا نہیں، آپ بیچ میں بولتے تو صحیح، آواز نہیں آ رہی، پتہ نہیں کال کٹ گئی تھی کیا ہوا تھا، جو بھی ہے۔ صحیح، نہ میری آواز آ رہی تھی تو نہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی تو میری آواز کیسی آتی آپ کو؟ ٹھیک ہے، آپ بھی ہو سکتا ہے بول رہے ہو لیکن آواز نہیں آ رہی ہو، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ نہیں میں نہیں بولا تھا۔ اچھا۔ تو بھاج بھائی، ہم نے جیسے پہلے ریکارڈ کرتے ہوئے بات کی کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، یعنی کہ آپ نے بات رکھی تھی، یہ نکلی تھی بات سے بات، تو یار یہ مائک گر رہا ہے باہر، ٹنٹنے گر نہیں، کیا بولتے ہیں اسے، پھن، یہ جو ہینڈ فری ہوتی ہے نا اسے پھن بولتے ہیں، ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز۔ تو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہم نے رکھی تھی بات کہ کیا ہے، تو اسے اب شارٹ کر کے کرتے ہیں، وہ دوبارہ اس طرح سے مطلب بلا وجہ میں کھینچیں گے نہیں، وہ اس وقت نیچرل تھا، ابھی نیچرل نہیں ہوگا آپ اگر بات تفصیل سے کریں گے تو بھائی پہلا مقصد یہ کہ اللہ کی رضا ہے، ہر لمحہ جو ہے وہ، میں نے یہ بات رکھی تھی کہ ہر لمحہ انسان کو عبادت سمجھ کے گزارنا چاہیے۔ اس کے بعد جو انسان کے اپنے جو اللہ تعالیٰ نے رشتے بنا دیے ہیں، جیسے آپ کے اماں ابا ہیں، وہ آپ نے نہیں چنے بلکہ اللہ نے آپ کو جہاں پیدا کر دیا بس پیدا کر دیا، اور اسی طرح آپ کی اولاد جو ہے، اور اسی طرح آپ کے بہن بھائی، اور جو آپ کے تایا ماموں چاچا، یہ سب آپ کے رشتے بنائے ہیں، فکس ہو کے ہیں یہ، تو ان کے ساتھ تو آپ نے تعلق نبھانا ہی نبھانا ہے، بے شک آپ کو ان میں کوئی اچھی بات نظر آتی ہے نہیں آتی، یہ آپ کو صحیح لگتے ہیں نہیں لگتے، ان کی عزت کرنی ہے،
اور ان کا بھلا چاہنا ہے. پھر جو اس کے علاوہ دوسرے رشتے ہیں، تعلق ہیں، جیسے دوستوں کے تعلق ہیں، جیسے ہمارے آپس میں تعلقات ہیں، تو وہ بندہ دیکھ بھال کے چنے کہ اس میں آپ کی ویلیوز کے خلاف نہ ہو اور صحیح رستوں پر ہوں، صحیح راستے پر چلنے والے ہوں. تو باقی پھر علم ہے کہ انسان علم حاصل کرے. سب سے پہلے دین کا علم حاصل کرے، بنیادی علم حاصل کرے، اور قرآن شریف کا ترجمے سے پڑھے، اس سے تزکیہ حاصل کرے، احادیث کا مطالعہ کرے. یہ زندگی کا مقصد ہے. اور پھر جو دوسرا علم ہے، یعنی کہ جو دنیاوی علوم ہے گزر بسر کے لیے جو ضروری ہوتے ہیں، وہ بھی انسان حاصل کرے، لیکن اس کا مقصد بھی اس بڑے علم سے جڑنا ہو، یعنی کہ اللہ تک پہنچنا ہو اس کے ذریعے بھی. یہ ہے میری نظر میں پرپز آف کریشن. اس میں اور بھی ایڈ ہو سکتے ہیں. آپ آج بھائی خلاصہ اپنا رکھیں. پہلے تشریح بیان کی تھی، ابھی خلاصہ رکھیں. یار لیکن آپ نے کافی یعنی مین پوائنٹس بتا دیے. جی آپ انہیں کو اپنے الفاظ میں، آپ نے کوئی نہیں آپ نے کچھ اور بولا تھا، کہا تھا، وہ مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن ہاں میں اس میں چلے گیا تھا، فلاسفی میں کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے ان چیزوں کی. ہاں وہ دوبارہ بیان کر دیں. وہ کاسمولوجیکل، ہاں کاسمولوجیکل آرڈر سب کا بنا ہوا ہوتا ہے، میں نے یہ ایکسپلین کیا تھا. اور آپ مزے کی بات پتہ ہی کیا ہے، یہ کوئی مانے نہ مانے سب کا بنا ہوا ہوتا ہے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے نا کہ میری زندگی میں ترجیحات نہیں ہے، وہ جھوٹ کہہ رہے ہے. وہ اس کے انکانشیس میں بنی ہوئی ہوں گی. اور پرپس اگر اسلام سے نہ ملے اگر کسی کو، تو وہ آٹومیٹکلی اپنے لیے آس پاس دیکھ کے خود ہی کریٹ کر لیتے. ہمارا دماغ بنا اس طرح کا ہے کہ وہ ترجیحات کو رکھے بغیر چل نہیں سکتا. تو ایک پہلی سورس ہے پرپس کی ریلیجن، جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پیراڈائم، ہماری مسلمان یا جو ریلیجن کو فالو کرتے ہیں، جو ریلیجن کو فالو کرتے ہیں، مسلمان، ہندو، کرسچن وغیرہ، صحیح. تو وہ تو کہتے ہیں کہ پرپسنیس جو ہے وہ خدا بتائے گا ہمیں. صحیح ہے. پھر دوسرا جو طبقہ ہے جو نان ریلیجس ہے، وہ پرپس کو تلاش کرتا ہے. ایک تو پیشن کو بھی کچھ لوگ پرپس میں، ہم جو ہیں وہ تو دلچسپی کو کہتے ہیں نا. ہاں بڑا مزیدار ٹاک سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، زندگی کا مقصد جو ہے وہ پیشن بن جاتا ہے. یعنی جو باڈی بلڈر ہے وہ اب اپنا ساری طاقت اور وقت لگا دے گا، مجھے دنیا کا سب سے طاقت، یہ میرا مقصد تھا. تو یہ بھی ہوتا ہے ایک بندے کا ایسے عجیب مقصد ہوتا ہے. اللہ پہاڑ پہ چڑھنا ہے وہ بس. ایک بندہ کہہ رہا تھا مجھے فیشن میں سب سے اچھا ہونا ہے، تو اس نے چپکلی کی دم لگائی ہوئی تھی اور کانوں پہ کئی الگ الگ کیلیں ٹھوکی ہوئی تھی. تو اس نے مقصد تلاش کیا کہ تو کئی سارے مقصد ہیں جو عجیب و غریب. میں مین بات پہ آ جاتا ہوں کہ تو اسلام میں جو ہے ترجیحات وہ اللہ نے ہمیں بتا دی ہیں کہ سب سے پہلے وہی اللہ کی رضا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اس کے بعد پھر دوسری چیزیں آ جاتی ہیں لائن سے جو ابھی آپ نے رکھی تھی. تو آپ کی طرف سے مطلب بات ہو گئی. باج بھائی آپ نے جو پوائنٹ رکھے تھے، اگر آپ بیان کرنا چاہتے ہیں بیان کر دیں، کوئی نہیں ایشو. ہاں جی، ویسے سوال یہ آپ نے اٹھایا تھا، آپ نے یہ میں نے سوال نہیں اٹھایا تھا، میں نے نہیں اٹھایا تھا، یہ آپ نے اٹھایا تھا. نہیں، آپ نے کہا تھا پرپز، ہر انسان کا ایک پرپز آف کریشن ہوتا ہے. تو پھر میں نے کہا تھا کہ وہ کیا ہوتا ہے. ہاں تو وہ لے کے آئے تھے، مطلب ٹرم آپ نے یوز کی تھی. تو یہ ٹرم میں نے سلمان صاحب سے تھوڑی دیر کے لیے ادھار لے لیا اور میں آپ کے سامنے پیش کر دیا. سلمان صاحب سے ہم نے پتہ نہیں کتنی ساری چیزیں ادھار لی ہیں. صرف ایک ہم تو ہر پوڈکاسٹ میں نام آ رہا ہوتا ہے ماشاء اللہ سے. کبھی اگر ہماری سلمان صاحب سے ایسے آمنے سامنے بات ہو رہی ہو نا، تو اگر وہ کچھ پوچھے ہم سے اور ہم وہ بتا رہے ہوں ان کو نا، تو وہ بھی ذہن میں کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو ساری میری بات ہے، یہ مجھے ہی بتا رہے ہیں. میں ان کے سامنے اللہ کا شکر ہے کہ کافی ساری نشستیں ہوئی ہیں، ان کے سامنے ہمت نہیں ہوتی بات کرنے کی. ایک ہمت اس طرح سے نہیں کہ ڈر لگتا ہے، بس شرم آتی ہے کہ وہ استاد ہیں، بندہ کیا بات کرے، وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہی سن لیتے ہیں بس. تو یہ بات ہے. آپ بھی جب انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کی تو یہی سچویشن ہوگی. اور آپ نے عثمان نے بھی ان کی لائیو سیشن ان کے کیا کہتے ہیں اٹینڈ کیے ہیں، لیکن وہ روبرو نہیں ہوئے جس طرح سے صرف 5-6 بندے ہوں یا 10-15 ہوں. تو یہ ہے. مان بھائی نے بھی کورس لینا ہے ان کا. ہاں یہ کیا PTCC کا ہے. میں ان سے کہتا تو رہتا ہوں، آپ ان سے پوچھیں، یہ یہی بتائیں گے آپ کو. نہیں فی الحال تو نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ ارادہ ہے ان فیوچر دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یار اللہ فیوچر تو ہم نے بھی کرنا ہے انشاءاللہ. بس یار ابھی ان کی مصروفیت چل رہی ہے عثمان بھائی کے یہاں. تو ابھی ماشاءاللہ ان کے بھائی کی شادی بھی ہونے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے سب کے ساتھ.
جو یہ مصروفیت ہے نا ارسلان بھائی، کیا کیا ارے ہاں ایسا ہو مصروفیت کی تو سکتا ہے، بات ہوتا ہے ہوئی تھی کہ فارغ اور مصروف. ہاں بولے آپ بات کریں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ زندگی سے بالکل ہی ختم ہو جائے، مصروفیت ختم ہو جائے زندگی سے بالکل بھی، بالکل ختم ہو جائے؟ یا پھر زندگی نہیں ہوگی، مر جائے بندہ قبرستان میں، سب فارغ ہوتے ہیں. ہاں لیکن ہاں ایک سوچ تو بندہ ایک تو بندے نے، اب جیسے آپ کہہ رہے ہو نا کہ ان کی مصروفیت ہے تو مصروفیت ختم ہوگی تو پھر کر لیں گے کورس، یا ہم نے بڑے کام رکھے ہوتے ہیں نا کہ یار تھوڑا سا فری ہوں گا، یہ جو پیشن وغیرہ کی بھی بات آتی ہے نا، یہ تو اس میں بھی بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یار میں مصروف ہوں تو نہیں کر سکتا. تو کیا جو مصروفیت ہے وہ کبھی ختم ہوگی وہ یار مصروفیت؟ یہ جو آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں نا، میرے خیال سے ہم کسی کام کے لیے اپنا وقت نکالنا جو ہے نا، واقعی میں وہ ایک بڑی بات ہوتی ہے. وہ نکالنا پڑتا ہے، خود سے نہیں نکلتا. مطلب اگر آپ کا کوئی کام کرنے کا ارادہ ہے تو آپ کو اس کے لیے اپنی قربانی دینی پڑے گی، کہیں نہ کہیں چیزوں کو یہ کرنا پڑے گا. یہ اس طرح کہہ کے نہیں ہو سکتا یار ابھی میں مصروف ہوں، یہ تو پھر ٹالنے والی بات بھی ہوگی ایک طریقے سے. تو مطلب یہ بات ہے، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جیسے آپ نے بات کی نا مصروفیت کی، تو وہ تو میں نے ایک مطلب جنرل بات کر دی کہ سارے انسان فارغ ہوتے ہیں جو قبرستان میں ہوتے ہیں. لیکن ہمیں جو ہے نا وہ وقتاً فوقتاً تھوڑا بہت، جیسے سلمان صاحب ہی کی میں نے ایک بات سنی ہوئی ہے، شاید الگ الگ جگہ انہوں نے کچھ بات کی ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھا وہ مطلب میں نے یہ نکالا ہے کہ جیسے دن کے اندر بندہ کو تھوڑا وقت فارغ گزارے، فارغ اس طرح سے کہ اس میں بیٹھ کے صرف وہ سوچے، تھکا ہوا نہ ہو اس میں، اور اپنے دن بھر کی تھوڑی کو نظر ثانی کر لے. اسی طرح پھر ہفتے کی بنیاد پہ کوئی چھٹی والا دن ہو جس میں وہ کام نہیں کرے، یا پھر کچھ زیادہ وقت فارغ گزارے، جیسے جمعے کا دن رکھ لیں یا اتوار کی چھٹی ہوتی ہے ہمارے یہاں. تو پھر اسی طرح مہینے کے حوالے سے، مہینے میں نہیں کرے، پھر سال میں کچھ ایسے دن ہوں جس میں بندہ لگاتار کوئی 10-15 دن، ایک مہینہ کام ہی نہ کرے بالکل، اور فارغ یا مصروفیت کے بغیر گزارے. تو اس میں بھی مطلب وہ ایسی فراغت نہیں ہو جو کہ بالکل ہی میننگ لیس ہو، اس میں بھی کوئی الگ ایکٹیویٹی ہو، گھومنے چلے جائے بندہ، اور اگر دن میں فارغ ہے تو وہ 15-10 منٹ اپنا تجزیہ کرے، ریفلیکشن کر لے. تو اس حساب سے کہنا چاہ رہا ہوں میں. اور باقی جو کسی کام کے حوالے سے وقت نکالنا اور اس کی مصروفیت کو بہانہ بنانا، تو یہ بہانہ ہی ہوتا ہے، ورنہ انسان کو نکالنا پڑتا ہے وقت، ترتیب رکھنی پڑتی ہے چیزوں کی. اچھا، کچھ لوگوں کا ٹائم پاس ہوتا نہیں ہے. یعنی میں پرسنلی جانتا ہوں ایک بندہ ہے، کہتا ہے یار ٹائم پاس نہیں ہو رہا، ٹی وی بتاؤ کوئی اچھا سا نا، لینا ہے مجھے. انٹرٹینمنٹ کو وہ ریپلیس کرتا ہے. ہاں، تو وہ تاکہ ٹائم ہم پاس کر سکیں. جبکہ یار میں پرسنلی اپنا دیکھوں تو میرے اتنے گولز ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ٹائم کم ہے، مر جاؤں گے لیکن کام ختم نہیں ہوں گے ماشاء اللہ سے. یعنی آپ کے پاس بھی میں نے دیکھا تھا، بہت. میرے پاس بھی ایک رجسٹر ہے جس میں میرے آئیڈیاز لکھے ہوئے، پوری لسٹ ہے، اور مجھے ان سب پہ کام کرنا ہے. بالکل. تو میرے خیال سے جتنا بڑا ہدف اتنی زیادہ محنت، اور جب ہدف ہی نہیں ہو تو ہو سکتا ہے یہ مسئلے آتے ہوں کہ اچھا، بعض لوگوں کے پاس نا بڑے گولز ہوتے ہیں، لیکن وہ بہانہ کیا کہتے ہیں، بھائی ہمارے پاس ٹائم تو ہے کرنے کے لیے لیکن نا پیسے نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بہت سارے گولز ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، اور اس میں پیسے کی بندش نہیں ہوتی. مطلب آپ کے پاس اس میں آپ کو کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی، لاکھوں روپے چاہیے یا ہزاروں روپے چاہیے، آپ کو بس اس میں ڈیڈیکیشن دینی ہوتی ہے. ہاں، جیسے میرا سپنا تھا اپنی اینیمیٹڈ سیریز بنانے کا، تو میں نے کیا کیا، میں نے کہا یار اب اسٹوڈیو کون بنائے، بندے ہائر کریں، تو چلو چھوٹی رف لیکن اکیلے ہی بنا لیتا ہوں. اچھا، یہ آپ کو کس نے آئیڈیا دیا تھا عثمان کے اینیمیشن کا؟ کون آپ کو اس طرف لے کے آیا تھا؟ سلان بھائی لائے تھے مجھے. تو یہ اپنے منہ میاں مٹھو بن گیا. اور سلان بھائی نے کہا تھا اپنا چینل بنایا، آپ دوسرا جس پہ اینیمیشن ڈالیں اور کچھ نہیں ڈالیں. جب میں ان سے ملا تھا نا، مطلب جب ہماری نئی دوستی ہونا شروع ہوئی تھی، آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے، شاید 2-1.5 سال پہلے کی، تو میں نے ملتے ساتھ ہی ان سے کہنا شروع کر دیا تھا، آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو اس طرح سے کچھ کرنا چاہیے. پہلے تو میں نے ان کے تھمبنیل بدلوائے سارے کریٹو گرین کے. اچھا، مطلب وہ ایک سے کروائے، یعنی کہ وہ تو ابھی بڑا اچھا ایک لک بنا ہے. ہاں، اب تو بہت ماشاءاللہ بہت زبردست ہو گئے ہیں یار، ویوز وغیرہ بھی آتے رہتے ہیں. صحیح ہو گیا یار. ابھی تو میں پوچھتا ہوں عثمان بھائی سے. اچھا، مجھے پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ
آپ نے اس طرح آئیڈیا دیا تھا نا. پھر وہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ آپ نے کہا تھا. میں نے کہا یار عثمان بھائی نے بڑا ایک زبردست ہو, جب آپ چینل پہ جاؤ نا تو بڑی ایک اچھی ایک لک, ایک یونیکنیس وہ آپ کو اس میں نظر آتی ہے نا, کہ وہ بڑا اچھا ایک وہ دیتی ہے. ارسلان بھائی آپ کے چینل میں بھی یہی ہے, بس میرے چینل میں ذرا گند پڑا ہوا ہے. نہیں یار بھاج بھائی آپ کا بھی انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ کا جیسے آپ کا جو مائنڈ ہے نا, میں نے جہاں تک دیکھا وہ ٹیکنیکل نہیں ہے. عثمان بھائی جو ہے وہ ٹیکنیکل بندے ہیں, مطلب سافٹ ویئرس وغیرہ یہ ساری چیزیں. آپ کا تھوڑا اکیڈمک مائنڈ ہے, یعنی کہ آپ سوچتے ہیں یا لکھتے وغیرہ ہیں. اور ماشاءاللہ آپ جو سب ٹائٹل ایڈ کر رہے ہیں میری ویڈیوز کے اندر, اور اپنی ویڈیوز کے لیے بھی یہ بہت اچھا کام ہے. آپ کو سب ٹائٹل کے بارے میں پتہ ہے عثمان بھائی؟ جو انگلش کے سب ٹائٹل ہوتے ہیں نا, تو آج یار میں نے ایڈ کریں. ہاں میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں عثمان بھائی, جو عثمان کی اینیمیشن ہے نا, تو یہ جو جتنی اینیمیشن کی آ رہی ہے تو عثمان بھائی کو ان کے بھی ڈالنے چاہیے. ہاں اب یہ آپ بیٹھے ہیں, اجازت لے لیں, آپ ان سے کر لیں, کوئی نہیں. سب ٹائٹل انگلش والے جو ہوتے ہیں نا وہ ایڈ کر دیں گے یہ آپ کی ویڈیوز میں, تو آپ کر لیجیے گا بعد میں ڈسکشن اس پر. تو یہ آپ کو بیٹھے بیٹھے آفر ہو گئی. تو میرے خیال سے یہ تو مطلب ہو جائے گی بات. کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو ہمارے ناظرین جو ہیں ان سے ریلیٹ ہو سکے. ویسے ساری باتیں ریلیٹ کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو. ہاں ریلیٹ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن پھر بھی ایک پرسنل قسم کی ہے. جی باج بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں ہاں جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بڑا آپ نے بھی یہ سنا ہوگا کہ منفی خیالات کو مثبت خیالات میں کنٹرول کیا جائے, مطلب نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کیا جائے. تو یہ کیسے ہوتا ہے یار؟ یہ کیسے ہوتا ہے میرے خیال سے نا, نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی, یار ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی ہاں. تو وہی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندہ خود کو نیگیٹو قرار دے رہا ہے یا وہ نیگیٹیوٹی میں پسا ہوا ہے ایک قسم سے, وہ پازیٹیوٹی میں کس طرح آئے گا. میں نے ایک بندے کو سنا, وہ کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی مطلب جیسے بھی کوئی نیگیٹیو تھاٹ آئے نا آپ کے ذہن میں, کوئی بٹن ہوتا ہے آپ وہ دباؤ تو بس وہ آپ سیدھا آپ پازیٹیو بن جاؤ گے. میں پھر سوچا, میں نے کہا یہ کیسے ہوگا. تو پروسیس ایسا تو نہیں ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتا میرے خیال سے نا. یہ نیگیٹیوٹی کس قسم کی نیگیٹیوٹی ہے؟ نیگیٹیوٹی ایک بہت بڑی اصطلاح ہے. اب کوئی بندہ فرض کریں وہ امیر ہے, ٹھیک ہے, اور وہ غرور کرتا ہے اپنے مال پر, تو یہ ایک الگ قسم کی نیگیٹیوٹی ہے. ایک بندہ غریب ہے اور وہ مایوس ہو جاتا ہے, تو یہ دونوں کو الگ طریقے سے دیکھنا پڑے گا نا کہ اصل سچویشن کیا ہے. لیکن جو بنیادی چیز ہے یار وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو. مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک واضح آیات ہیں کہ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب, تو دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ ہی رضا ہے. دیکھ لیں فون دیکھ لیں آپ. میں ایک منٹ. تو آج بھائی یہی بات ہے کہ انسان اللہ سے جڑ جائے. اور آپ کو میں بتاؤں, مغرب صحیح ہے, جو مغرب کا تصور ہے نا, یہ اس میں نیگیٹیو تھاٹس کو آپ پازیٹیو تھاٹس میں کس طرح کنورٹ کرتے ہو. مغرب کا تصور یہ ہے کہ آپ سب سے بنیادی ہر جگہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ افرمیشن سے اس کو کنورٹ کر سکتے ہو. افرمیشن کا اگر آپ نے سنا نہ ہو تو میں تھوڑا بتا دوں کہ میں خوش نہیں ہوں, میں بیٹھوں گا, میں کہوں گا, آنکھیں بند کروں گا اور دہراؤں گا بار بار کہ آئی ایم ہیپی, آئی ایم ہیپی. ان کے ہاں سب سے 3 ایڈیٹس میں بھی تو وہ کہتے ہیں نا, وہ کیا دل کو آل از ویل, آل از ویل, صحیح سب سیٹ ہے, کچھ نہیں ہوگا. تو مغرب میں نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کرنے کا جو سب سے پہلے ہر کتاب میں تقریباً آپ کو سب سے پہلے آپ کو یہی ملے گا. میں کچھ دنوں پہلے یہ کتاب پڑھی ہے, میں دیکھ رہا تھا, سب سے پہلے میں نے دیکھا تو یہی بتا رہے ہیں, میں نے افرمیشن, بس اس وقت میں نے وہ کتاب ادھر پھینکی اور ابھی تک ادھر ہی پڑھی ہے. یہ کیا بتا رہے ہو آپ مجھے؟ ہاں ویسے یہ جو لفظ ہے نا پازیٹیو اور نیگیٹیو, یہ ان کے لیے الگ ہے, ہمارے لیے الگ ہے. یعنی کئی ساری چیزیں جو ہمیں پازیٹیو لگتی ہیں نا ان کو بہت نیگیٹیو لگتی ہیں, اور پیراڈائم شفٹ ہے, مطلب زمین آسمان کا فرق, پورا کنٹراسٹ پیدا ہو. یعنی کئی ساری چیزوں میں ہمارے لیے نیگیٹیو ہونا ثواب ہے اور ان کے لیے پازیٹیو ہونا کچھ چیزوں میں گناہ ہے. اچھا ان کا تو میرے خیال سے گناہ اور ثواب کا کوئی ہے ہی نہیں نا, کرائٹیریا نہیں ہے نا, کرائٹیریا نہیں ہے. ہمارے تو اچھا ان کے مطلب
کچھ لفظ ایسے ہیں جو مکس ہیں لیکن ہمارے یہاں وہ الگ الگ ہیں. جیسے پلیجر اور ہیپینس ان کے ایک ہی لفظ ہے. ہیپینس ہی ہے کہتے ہیں شاید وہ. ہیپینس اور پلیجر کو وہ ایک ہی مانتے ہیں. ہاں لیکن نہیں پلیجر نہیں الگ. یار, لیکن پلیجر ہمارے پیراڈائم میں الگ ہے. پلیجر یعنی کہ لذت ہے, ہیپینس خوشی ہے. تو وہ ان کی نظر میں خوشی خوشی ہے, مطلب وہ لذت اور خوشی کو مکس کر دیتے ہیں. جو ان کے یہاں بہت کوئی اہل علم ہوگا جو سوچتا ہوگا وہ شاید الگ کرتا ہو, لیکن عموماً لوگوں کا مزاج میں ایسا ہی ہے. ہاں وہ لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں میننگ فل بناؤ چیزوں کو نا, تو میننگ فل میں اکثر وہ ہابی کو بھی لے آتے ہیں یار. یعنی اچھا یعنی اس میں بھی بزنس آ جاتا ہے ان کی میننگ فلنس میں, کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ موسٹلی پیشن ہی ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی نے پتہ لگایا کہ وہ بھاگتا بہت تیز ہے, تو کہتا ہے میں نے ایک میننگ فل چیز ڈھونڈ لی جو مجھے ایسا لگتا ہے میرے دل کو زندہ رکھتی ہے, اور میں نے مقصد کو پہچان لیا. تو یہ چیز ہو سکتا ہے وہ لوگ پیشن کو پرپس سے ریپلیس کر رہے ہوں. ایک ہوتا ہے کیا کہتے ہیں پیشن ہوتا ہے, یعنی کہ کوئی کسی چیز کا آپ کو شوق ہو جائے, یعنی کہ دل میں آپ نے جذبہ پیدا کر لیا اور اس پر آپ نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا. اور اس سے ایک نچلا لیول ہوتا ہے یعنی کہ جس میں مزہ آ رہا ہے, یعنی کہ لذت والی بات. مطلب شوق نہیں ہے لیکن بس جو چیز آپ کو اچھی لگی آپ نے بغیر اس کو شوق بنایا نہیں بنایا بس کرتے جا رہے ہیں جہاں جہاں مزہ آ رہا ہے. یہ بہت گرا ہوا لیول ہے. شوق پھر بھی اچھی چیز ہے, اسے پوٹینشیل کہتے ہیں, یعنی پوٹینشیل ہے آپ کا اس میں. لیکن شوق سے بلند چیز ہوتی ہے جس کو ہم جو ہمارے پیراڈائم میں, مطلب یہ سلمان صاحب ہی کی ایک ویڈیو کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, سلمان آصف صدیقی صاحب کی, کہ جو سب سے ہائر لیول ہے نا وہ یہ کہ آپ فہم کی بنیاد پر کوئی کام کر رہے ہیں, سوچ سمجھ کے اپنے ایمانی تناظر میں. یہ بھی نہیں کہ صرف اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے, بلکہ جو ڈیوائن اس میں اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ کو یہ کام کر رہے ہیں, اور اس پہ عقل سے استدلال کر رہے ہیں. صرف یہ نہیں دیکھ رہے کہ میرا دل کیا کہہ رہا ہے یا شوق ہے. تو بہت سارے شوق چھوڑنے پڑتے ہیں انسان کو کیونکہ وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہوتے. بالکل صحیح ہو گیا. اب جیسے مطلب پہاڑ پہ چڑھنا ہے کسی بندے کا شوق ہے, اب اس میں کیا مجھے آپ بتائیں کہ کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو؟ شش کے وہ آگے بتائے بیٹا. معنویت کیا ہے اس میں؟ کوئی معنویت نہیں ہے نا, مطلب صحیح ہے, خالی پیلی کا ایک نشہ ہے. تو ٹھیک ہے واج بھائی, اب آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو دوبارہ آپ. یار میرے ذہن میں جب آپ بات کر رہے ہو نا اس وقت بات تھی, لیکن بس وہ پتہ نہیں وہ بیچ میں کٹ گئی, تو بس ادھر ہی سے میں ادھر ہی سے بالکل خالی آ رہا ہوں. ہاں وہ اڑ گئی یا تو ڈوب گئی. ٹھیک ہے, اس کو اب کوئی اور بات کر لیں. یار جتنا آپ نے بتایا نا اسلان بھائی, میرے خیال میں اتنا نہیں ہے یار. ویسٹ کا جس طرح آپ نے بتایا پلیجر اور ہیپینس کو میں جہاں تک میں نے دیکھے ہیں تو وہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں یار, جو پلیجر اور ہیپینس ہے کرتے ہوں گے بالکل. آپ اس میں جو بھی آپ کے ذہن میں بات ہے آپ رکھیں, لیکن جہاں تک میں کہنا چاہ رہا ہوں, جہاں تک میرا خیال ہے نا, وہ میں عوامی سطح پہ بات کر رہا ہوں. یعنی کہ جو ان کی عوام ہے, مطلب وہ ایک ہی لفظ سمجھتے ہیں ان دونوں کو, پلیجر کو. اب جو ہمارے اس میں ہے کہ اگر اپنے معنی نظر میں بات کریں تو پلیجر ایسی چیز ہے یعنی کہ آپ نے کوئی چیز محسوس کی نا, یعنی کہ جسم کو محسوس ہو رہی ہے, یہ مطلب کھانے پینے میں مزہ آ رہا ہے. لیکن خوشی یہ ہے کہ وہ کوئی مطلب کھانے پینے سے نہیں ہوتی. خوشی ہوتی ہے کسی نیک کام سے جس کی یاد بھی انسان کو خوش کر دے. اب یہاں پہ ہو کیا رہا ہے ارسلان بھائی, اب یہاں پہ ہو کیا رہا ہے کہ آپ نے بات کی ان کی عوام کی, لیکن جب آپ اسلام کی لیکن ادھر جب آپ بات کرتے ہو تو آپ مسلمانوں کی بات نہیں کرتے, آپ اسلام کی بات کر رہے ہو. ہاں بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہم جو بحیثیت مسلمان ہمارے میں اور انگریزوں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. یعنی کہ تہذیب ان کی ہم پر اتنی غالب آ گئی ہے کہ انگریز اور مسلمان, مطلب اسلام الگ چیز ہے, مسلمان الگ چیز ہے آج کے دور میں. بالکل اسلام کا تعلق مسلمانوں سے ہونا چاہیے لیکن ہے نہیں. تو ہمارے مطلب ہم مسلمان ہیں, ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے. یہ بڑی دکھ کی بات ہے. بالکل تو یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے, لیکن میں نے اسلام کے لحاظ سے بات کی تھی بالکل. اور اب جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کا اکیڈمک بھی جو ان کے مطلب جن کو وہ فالو کرتے ہیں اپنے بڑوں کو, وہ بھی اس میں اتنا فرق نہیں پیدا کرتے خوشی اور لذت میں. تو پھر یہ الفاظ کیوں دو ہے
پلیجر الگ اور انہوں نے دو الفاظ یہ تو متضاد مطلب ہم معنی الفاظ ہوتے ہیں ہر زبان میں. اب خوشی ہے جیسے اطمینان قلب ہے, یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں, یہ معنی ایک سیم ہی ایک طریقے سے, تو اس طرح تو ہر زبان میں ہوتے ہیں کہ سیم الفاظ, لیکن وہ اس کو وہ اس طرح سے ڈفرینشیٹ نہیں کرتے آئی تھنک, میرے خیال سے. ہو سکتا ہے, اب مجھے بھی اتنا ان کے بارے میں نہیں پتا. یہ جو بات ہے نا, میں یہ بھی مطلب سلمان صاحب ہی کی کوٹ کر رہا ہوں, آپ ان کی ویڈیو دیکھیے گا ہیپینس والی, واٹ از ہیپینس, چھوٹی سی ویڈیو ہے, تو اس میں انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا بڑے اچھے طریقے سے. دیکھو مجھے جو جہاں تک وہ لگا نا ارسلان بھائی کے, اگر آپ ادھر دیکھو پھر ادھر مسلمانوں میں بھی تو ہے نا جو پلیجر اور ہیپینس کو مطلب پلیجر اور ہیپینس ان کے لیے ایک ہے, ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں تو وہ تو ہم نے پہلے بات کر لی نا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہم لوگ جو ہیں وہ انگریز کو ہی فالو کر رہے ہیں نا, یعنی کہ ہمارے آقا تو انگریز ہے نا, مطلب ابھی ہم پر تہذیب ان کی غالب آئی ہوئی ہے. تہذیب یعنی کہ سویلائزیشن پوری دنیا میں انہی کی چل رہی ہے. تو ہم ایک چیز ہمیں اسلام بتاتا ہے لیکن بس وہ ہمارے ذہن میں ہوتی ہے, یاد ہو جاتی ہے ہمیں, اس کو فالو کرنا, اس کو دل میں بسانا وہ ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ ایک نظام ان کا ہے, سارا معاشی نظام ان کا ہے, تعلیمی نظام ان کا ہے, حکومتی نظام ان کا ہے, سیاسی نظام ان کا ہے, فوجی نظام ان کا ہے, کھیلوں کا نظام ان کا ہے. مطلب کھیل بھی ہمارا کیا ہے, ہمارا تو ہم نے اپنا سب چیزیں چھوڑ دیا, پتہ نہیں کیا ہے ہمارا, مطلب جو تھا وہ ہے ہی نہیں. اس بارے میں کسی نے کافی اچھی بات کی تھی, کہا تھا اگر چاہتے ہیں نا پاکستان کی ترقی کروائیں تو انگریزوں کے حوالے کر دیں. صحیح ہے, اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ ظاہر ڈیموکریسی سپورٹ کرتے, سب کو فریڈم ہوگی اور سب کچھ لا کے وہ ٹھیک کر دیں گے. صحیح ہے, پاکستان الگ اسلام کے لیے ہوا تھا نا, وہ تو گھنٹہ اسلامی نظام نہیں ہے, مگر جب نہیں کرنا تو پھر انگریزوں کے حوالے کر لو, وہ زیادہ سسٹم اچھا چلانا جانتے ہیں اور ویسے ان کو ہی ماڈرنزم کرتے رہتے ہیں نا. صحیح ہے, اور پاکستان کا مین مقصد یہ تھا اسلام کے لیے الگ کرنا, ایسا ملک جہاں مسلمان سب کچھ اسلام کے مطابق کر سکے, قانون اسلام کے مطابق ہوں اور تعلیمی نظام اسلام کے مطابق ہوں. نہیں ہے تو پھر آپ چاہ کیا رہے ہیں, اگر ملک اور قوم کی ترقی مقصد ہے تو اچھا اس میں یہ بھی سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ پھر امریکہ میں مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں تو وہاں کی گورنمنٹ نہیں کرتی, وہاں ہر مذہب کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں, تو ان کے حوالے اگر پاکستان کر دیا تو وہ کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے, ہم آرام سے جو چاہیں ریلیجیس ایکٹیویٹی بھی کر سکتے ہیں, بس نظام ان کے ہاتھ میں آ جائے گا. بالکل ایسا ہی آزادی جو ہے نا, آزادی مطلب ہاں یہ ایک تو آزادی کا لفظ بڑا, یہ بھی اس کی بھی دو الگ ڈیفینیشنز ہیں, وہ الگ طریقے سے یوز کرتے ہیں, ہمارا الگ. اس وہ 14 اس کو دکھ رہی ہوتی ہے آزادی روڈوں پہ یار. اب جیسے زبیر منصوری صاحب ہیں, وہ بھی بڑے زبردست انسان ہیں, مطلب وہ کہتے ہیں کہ ان کا جملہ ہے کہ بندوں کو, یہ جماعت کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لے آئے, یہ ہمارے نزدیک آزادی ہے. وہ جو مطلب جو گورے ہیں یا مغرب ہے وہ کہتے ہیں کہ بندوں کی غلامی میں ڈال دو, یہ آزادی ہے. ہاں وہ مطلب وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ آزاد ہیں, ہم اللہ کو نہیں مان رہے یا کسی مذہب کو فالو نہیں کر رہے, یا اگر ہم نے خدا کو مانا ہوا ہے کسی درجے میں تو بس وہ ایک مانا ہوا ہے, لیکن اس کی عملی زندگی میں کوئی وہ نہیں ہے اس کی حیثیت. تو وہ بہت بڑے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں. وہ خود اپنے ایک سے اوپر ان کا ایک باس ہے اور مطلب اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ریاست اس میں خدا کا درجہ رکھتی ہے, مارکیٹ مقصد دے دیتی ہے انہیں, مارکیٹ مقصد دے دیتی ہے, پیسہ خدا بن جاتا ہے ان کا, اپنا نفس خدا بن جاتا ہے. جو مطلب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے وہ ان سے پیسہ کرواتا ہے, جو ان کا جہاں دل جاتا ہے وہ کرتے ہیں, یعنی اپنا نفس ان کا خدا بن جاتا ہے. تو تبھی بہت زیادہ ڈیسینٹیسائز بھی ہو جاتے ہیں, یعنی اتنا کنزیوم جو کرتے رہتے ہیں نا بہت زیادہ. واجبائی کچھ کہہ رہے تھے. جی ہاں یہ 28 منٹ ہو چکے ہیں. اگر نیکسٹ پارٹ میں نازل ہو گئے دوبارہ. ارسلان بھائی وہ آپ کا دوست جو ریڈلز بناتا ہے نا, اس کو بولے یار ذرا تگڑی ریڈلز بنایا کرے جو مشکل ہو. وہ کہتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جو نیچے آتی ہے اوپر نہیں جاتی. بس یار مطلب یہ بڑے آسان کرتے ہیں. راج بھائی وہ بچوں کے لیے بناتے ہیں, آپ کے لیے نہیں, آپ ہی دیا کریں. ایک کہہ دیں گے, میرے سامنے آیا تھا کل تو میں نے دیکھ لیا. صحیح ہے.
آپ جب 3 مطلب کنٹینٹ بچوں کے لیے وہ تو باقی یہ کہ یار مشکل ہوتا ہے. میں کہہ دوں گا پھر بھی آپ کا پیغام پہنچا دیں گے. اچھا ویسے میں کل بیٹھ کے پڑھ رہا تھا ایک ریڈل کے بارے میں نا, تو ایک ناول تھا, اس ناول کا بندے نے سین شیئر کر دیا مثال کے طور پہ. تو ایک عورت ہے ماسک پہن کے گئی ہوئی ہے, صحیح ہے, ٹرین میں بیٹھی ہوئی ہے, صحیح ہے. وہ پوچھتی ہے کہ کیا میں خوبصورت لگ رہی ہوں؟ اگر کسی نے بولا نا نہیں لگ رہی تو اسے جان سے مار دے گی, صحیح ہے. صحیح. اور اگر بولا خوبصورت لگ رہی ہوں تو خوبصورت لگ رہی ہے آپ, تو وہ اپنا مارکس اتارے گی. اچھا اس کا منہ پورا کٹا ہوا ہے گال کے برابر سے نا, اچھا صحیح ہے. پھر وہ دوبارہ پوچھے گی آپ لگ رہی ہوں خوبصورت؟ اگر آپ کہیں گے نہیں لگ رہی, اب نہیں لگ رہی, تو وہ قینچی سے کاٹ دے گی آپ کا گلا, مار دے گی آپ کو. تو آپ کو کیا جواب دینا چاہیے؟ اور اگر وہ یہ پوچھے, اور اگر آپ بولیں گے نہیں ابھی بھی لگ رہی ہے خوبصورت, تو وہ آپ کا منہ کاٹ کے ویسے ہی بنا دے گی جیسا بنا ہوا ہے اس کا. تو آپ کو کیا کرنا ہے تینوں سچویشن میں؟ ہاں بندہ تو پھنس گیا. آپ کو جواب پتہ ہے اس کا؟ آپ کو جواب پتہ ہے؟ مجھے تو پتہ ہے, آپ اگلے پوڈ کاسٹ میں بتائیے گا جب تک یہ لوگ سوچیں. یا میں بتا دیتا ہوں. بتا دیں, میں تو ایسے ہی بول رہا ہوں. مطلب میں تو مارے گن سے مار دو اسی وقت, وہی بچنا ہے نا اس سے یار. اور کو مان دیں, بھاگ جائیں وہاں سے. یہ پاگل ہے یار, ہر سچویشن میں جب نہیں ایسا کریں نا, ایسا کریں کہ جیسے اسٹاپ آئے, وہ ٹرین میں ہے نا یہ لوگ, ہاں جیسے اسٹاپ آئے تو اترتے اترتے کہہ دے کہ آپ بدصورت ہو اور نکل جائے, بھاگ جائے. یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے. یا یہ پوچھ سب چھوڑو, یہ بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں. ہاں آپ اس سے کاؤنٹر سوال کر لیں. ہاں بالکل بالکل. پہلیوں کا یار حساب کتاب یہی ہوتا ہے کہ نا اس میں بعض پہلیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں ایک جواب صحیح نہیں ہوتا, مطلب بہت سارے جواب صحیح ہو سکتے ہیں. تو کچھ پہلیاں ایسی ہوتی ہیں مشکل جن میں صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے, باقی جواب صحیح نہیں ہوتے. لیکن زیادہ تر پہلیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں بندہ گھما پھرا کے کوئی بھی جواب فٹ کر سکتا ہے. ہاں یعنی چلے میں پہلی پوچھوں آپ سے. آپ پہلی کھیلیں نہیں نا, اس سے کریٹیوٹی بڑھتی ہے پہلی سے. پہلے ہم نے بڑی جیسے کہتے ہیں ڈیتھ میں بات کی, اب ہم نے جیو وہ کیا کہتے ہیں پوگو کھول لی. چلے ایک پہلی کے بعد کنٹینیو کر لیں اگر آپ چاہیں تو. ہاں کریں, میں ایسے مذاق کر رہا ہوں. بلی نے مرنے سے پہلے اپنی امی کو کیا کہا؟ میاؤ. ہاں یہ تو آپ کو میاؤ کہتی ہے, یہ تھوڑی بولی ہے مرنے والی. لیکن میں اس کا جواب پہلے کچھ اور دینے لگا تھا, لیکن میں نے ایسے ہی مذاق میں کہہ دیا میاؤں کا, لیکن وہ جواب مجھے صحیح ہو گیا تکے میں. صحیح ہے. ہاں لیکن یہ میو جو کہا ہے نا, یہ ان کے زبان میں ان کے بڑے بڑے مطلب نکل سکتے ہوں گے. جس طرح ہماری آوازیں ہیں نا, ان کے لیے بھی یہ ان کے لیے ایک ہی آواز ہوگی. جس طرح بلی کی ہمیں میو ایک آواز لگتی ہے نا کہ بس, تو مطلب ان کو بھی ہماری جو آوازیں ہیں نا, ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک لگے. صحیح بالکل. لیکن ہماری آوازوں کی جس طرح بڑے مطلب ہے نا, اس طرح ہو سکتا ہے ان کی آوازوں کی بھی بڑے مطلب ہوں. ہاں, اور اس پہ میرے خیال سے تحقیقات ہوئی بھی ہیں, اور قرآن شریف میں حدیث میں آیا یا مطلب کچھ روایت ایسی ملتی ہیں کہ جو انسان کے بعد سب سے زیادہ منظم کوئی مخلوق ہے نا, مطلب جانوروں میں, وہ چیونٹی ہے. چیونٹیاں جو ہے نا وہ انسان کی طرح رہتی ہیں, مطلب بڑی اس سے ٹیم ورک ہوتا ہے ان کے یہاں, بڑا پولیس ہوتی ہے ان میں, پولیس بھی ہوتی ہے, مطلب کالونیز بناتے ہیں, سب کی جابیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. بالکل, وہ ہیلپ کرتے ہیں. وہ اتنا یہاں سے میں لے کے جاؤں گی, پھر آگے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے کھانا, یہاں سے وہاں, یہاں تک ایک چونٹی لے کے جائے گی, پھر وہ دوسرے کو پکڑا دیتی ہے کھانا, پھر وہ دوسرے کو. اس پہ اگر میں قصہ سناؤں تو کافی اچھا ہے. ایک بندے نے تجربہ کیا کہ چونٹیاں لائن سے جاری ہوتی ہے نا, تو اس نے چونٹی کے آگے چینی رکھی. صحیح ہے. تو وہ چونٹی کیا کرتی ہے, جب کوئی کھانا دکھتا ہے تو جا کے بتانے جاتی ہے, اور پھر ساری چونٹیاں آ کے وہ کھانا لے جاتی ہیں. تو کیا ہوا, اس نے چین رکھی, وہ چونٹی نے دیکھا, ایک خالی وہ ٹچ کرتا ہے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ رہا, وہ بتانے گئی, اس نے ہٹا لیا. تو دوسری چونٹی آئی نا, وہاں کچھ بھی نہیں تھا. پھر سب چلے گئی. تو وہ اس ایک کو اس نے نا یاد رکھا ہوا تھا, اس کے آگے دوبارہ رکھ دیا اس نے میٹھا. تو وہ دوبارہ دیکھی, میٹھے کو دیکھا اور دوبارہ بتانے گئی. جب وہ دوبارہ گئی, اس نے دوبارہ میٹھا اٹھا لیا. کچھ تو 1-2 منٹ بعد دوبارہ ساری چونٹیاں آئیں, انہوں نے دیکھا میٹھا نہیں ہے, تو اس چونٹی کو مار دیا سب نے اس کے سامنے. تو میں نے کہا یار, یعنی جب وہ قصہ میں نے سنا تو میں نے کہا یار چونٹیوں کو اتنی عقل ہوتی ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے
جھوٹ بولا یا بولی ہے یا بول رہا ہے وہی تو ہمیں نہیں پتہ. تو ہاں خوار ظاہر ہے چنٹی کہیں گی وہاں میں دروازے سے چلتے ہوئے آ رہی ہوں. اچھا ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک جانے کے لیے ان کو پتہ نہیں اتنا ہوگا جیسے ہم یہاں سے سعودیہ جا رہے ہیں. وہ تو ان کا ملک ہوتا کمرہ جو ہوگا نا ان کا ملک ہوگا پورا. ہاں یعنی میں کیا ارسلان بھائی جلدی آئے امریکہ یہاں میٹھا ملا ہے مجھے آپ آئے میں نے کہا چوٹی بن گئے. ان چیونٹیوں پر ایک فلاسفی بھی بنی ہے جو موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں وہ اکثر سناتے ہیں. ان کو اینٹ فلاسفی کا نام دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اینٹ یہ جو چیونٹی ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے کہ either walk over the obstacle or move away from it. اگر اس کے سامنے آپ کوئی رکاوٹ رکھ دو نا تو یہ دو کام کرتی ہے, یا تو اس کے ساتھ جیسے ٹکراتی ہے نا تو راستہ بدل دیتی ہے اپنا, یا یہ کام کرتی ہے کہ اس کے اوپر چلی جاتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یار آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, کوئی آبسٹیکل آ جائے تو یا تو منہ پہ رہو اس سے یا اس کے اوپر آپ بھی چلو. تو یہ بھی ایک ہے اینڈ فلاسفی چیونٹیوں کا بڑا ایک ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ایسا ہی ہے. ابھی عثمان بھائی نیچے گئے ہیں تو آپ کنٹینیو کریں. بالکل ہم کرتے ہیں, کو بلایا کسی نے. اچھا آپ سے میرا ایک سوال تھا یار, آپ کی ویڈیو دیکھی تھی تو اس میں ایک تھا آپ نے کہا تھا کہ ہر بندے کی رائے جو ہے نا, آپ ہر بندے کی رائے کو دل پر نہ لیں, کیونکہ جو سامنے والا بندہ ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس نے سوچ بوجھ کے آپ کو رائے دی ہو. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اس فلاں بندے کی جو رائے ہے میں اس کو دل پر نہ لوں, کیونکہ یہ فضول ہو سکتی ہے, اور اس کی یہ دوسرا بندہ ہے اس کی رائے جو ہے مجھے دل پر لینی چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ میرا اچھا چاہ رہا ہو سکتا ہے اس کا فیڈ بیک جو ہے سوچ بوجھ کر اس نے مجھے یہ فیڈ بیک دیا ہو. اس میں ملٹیپل بات ہو سکتی ہے, تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. اس میں عثمان بھائی انہوں نے سوال یہ کیا کہ میں نے کہیں ذکر کیا اپنی ویڈیو میں کہ انسان کو اگر کوئی بندہ کسی کو کوئی بات کہتا ہے تو وہ اسے فوراً ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کے بارے میں کوئی رائے دیتا ہوں تو آپ کو اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے. تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ رائے صحیح ہے یا نہیں, یا ہم اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہیں کریں. تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا, فیڈ بیک جو ہوتا ہے. ہاں میں نے آپ کو کوئی بات کہی, آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے وہ بات صحیح کہی یا میں نے وہ غلط کہی. آپ اسے اگنور کرنی ہے یا اسے قبول کرنا ہے آپ نے, سمجھ گئے نا سوال. ہاں تو اس میں یہی ہے کہ یار آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگلا بندے کی باڈی لینگویج کیسی ہے, وہ کہیں آپ کو تذلیل تو نہیں کر رہا, ذلیل تو نہیں کر رہا. آپ کو یہ نظر آ جائے گا, مطلب اس بہت سو سمپل ہے, خلوص نظر آ جائے گا. اگر کوئی آپ کا دل سے اچھا چاہ رہا ہوگا تو وہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ یار یہ مطلب بندہ ذلیل نہیں کرنا چاہ رہا, میرا بھلا ہی چاہ رہا ہے اور اس طریقے سے مجھ سے بات کر رہا ہے پیار سے. تو ایک تو یہ بہت واضح انڈیکیٹر ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں آپ کو نا یہ اس پہ بہت الگ سے بات ہو سکتی ہے. یہ بڑا جسے کہتے ہیں وہ تو ایک سرسری بات ہو گئی, وہاں سے غلط مطلب بھی نکال سکتے ہیں لوگ, لیکن مجھے دیکھنا پڑے گا وہ بات میں نے کس انداز میں کہی تھی وہاں پہ. تو لیکن یہ الگ موضوع ہے کہ جو اہل علم ہے نا, جو آپ کے اساتذہ ہو گئے یا جن کو آپ کچھ سمجھتے ہیں, ایسے لوگ تو آپ زندگی میں رکھیں کچھ نہ کچھ, جن کی رائے کو آپ لازمی اہمیت دیں. آپ کے ہونے چاہیے کچھ مینٹورس یا کچھ دوست ایسے ہونے چاہیے کہ وہ اگر آپ کو کسی بات پر آپ کو ٹوکیں اور آپ کو بولیں بھائی آپ صحیح نہیں کر رہے, تو آپ ان کی بات مانیں. ایسے لوگ ہونے چاہیے. ہر کسی کی رائے کو اہمیت نہیں دیں. مطلب گلی میں کوئی بندہ جا رہا ہے آپ کو, یا کہیں سفر میں آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ سے بات چیت ہو گئی اور اس نے آپ کے کسی معاملے پر کوئی بات کہہ دیا, اب آپ اس پہ سوچنے پڑے یا اس نے کیا کہہ دیا, یہ وہ غلط ہو جاتا ہے. پھر آپ بہت ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے. ہاں یہ میں اس کی مثال آرٹ میں دیتا ہوں کہ جو یعنی آرٹ میں ہم نے پڑھا ہے کہ اور سکھایا جاتا ہے آرٹسٹ کو کہ کچھ بھی ہم بناتے ہیں نا, کوئی اسٹوری لکھی, آپ کو پتہ ہے نا اسٹوری رائٹنگ بھی ایک آرٹ ہے, اینیمیشن بھی آرٹ ہے, یہ سب آرٹ میں ہی آ جاتے ہیں. تو کچھ ہم بناتے ہیں تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ فیڈ بیک سب کے لیں, لیکن جو پروفیشنل ہے اس کے فیڈ بیک کی ویلیو خود ہی اوپر آ جاتی ہے جو اس چیز میں اوپر ہوں. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کے عوام کے فیڈ بیک کو اگنور کیا جائے. ہاں, ان کی بھی رائے کو اہمیت دیکھیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کو لوگ سنا رہے ہیں باتیں اور مطلب ہر بندہ آپ کو ایک ہی بات بول رہا ہے, تو اس کو پھر آپ اس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. اب مطلب ایک بندے نے آپ کو ایک بات کہی لیکن باقی لوگ آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں کہتے, تو اس میں آپ نہیں سوچیں. پھر وہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی ذاتی رائے دی ہو یا ایسے ہی, لیکن اگر ہر بندہ ہی آپ کو ایک ہی بات پہ بار بار ٹوک رہا ہے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے.
تو وہ سروے وغیرہ ہوتے ہیں نا یار، اس طرح کے ہوتے ہیں. اس میں میں ایک ارسلان بھائی کی مثال دیتا ہوں. جب میں اپنے کریکٹرز بناتا تھا نا تو وہ پاکستانی لگتے تھے. ہاں تو پہلے میں کہتا تھا یار ارسلان بھائی بول رہے ہیں پاکستانی بناؤ بندوں کو. میں نے کہا یار اب کون چینج کرے. لیکن پھر آپ نے پوچھا کسی سے؟ جب مجھے 4 لوگوں نے اور کہا 5 لوگوں نے, میں نے کہا اب دیکھیں ان میں سے کوئی بھی اینیمیٹر نہیں ہے لیکن یہ جرنل فیڈ بیک ہے. تو پھر میں نے اس پہ غور کرنا شروع کیا اور پھر سیکھنا شروع کیا اس چیز کو. اور ابھی آپ اس پروسیس میں ہیں, مطلب ابھی بھی میرے خیال سے مجھے ابھی اچھا خاصا, اور انشاءاللہ نظر بھی آئے گی وہ تبدیلی انشاءاللہ. انشاءاللہ حکیم صاحب سیریز تو تقریباً فائنل ایپیسوڈ آئے گا اس کا, اس کے بعد پھر ہم حکیم صاحب کو ملا کے بھی اپلوڈ کیجیے گا. مطلب آف لائن بھی کہتا رہتا ہوں آپ سے, لیکن کمپلیٹ ہو جائے نا تو سب کو جوڑ کے. ہاں ملائیے. اب کیا فائنل ایپیسوڈ میں بڑا فساد ہونے والا ہے یار, صحیح ہے. سسپینس ہو گیا. لیکن آپ کا ابھی تو ٹائم لگے گا میرے خیال سے بنانے میں. ہاں یار میں سوچوں فائنل ایپیسوڈ جو ہے نا وہ کوالٹی والا بناؤں, یعنی محنت مزید اس میں زیادہ ہو. ہاں 4 مہینے لگائیں آپ سے. 4 مہینے ایگزیکٹلی. میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایک تو ہوتا ہے نا ایک دن میں 5 سین بنائے, میں اس میں چاہ رہا ہوں ایک دن میں 1 سین بناؤں تاکہ ساری محنت اس ایک سین پہ لگے. ویسے سائڈ میں یعنی پورا دن نہیں لگاتا میں اینیمیشن میں, روز رات میں 1-2 گھنٹے نکال کے اپنے اینیمیشن کو دیتا ہوں. یعنی اس میں بھی ایک ایڈوائس نکل سکتی ہے جو بھی سن رہے ہو اس کے لیے, کہ ایسا کر سکتے ہیں آپ کوئی ایسی چیز جس پہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہو لیکن ٹائم نہیں ہو تو روز کم از کم آدھا 1 گھنٹہ لگا دیں اس پہ. اکثر یہی ہوتا ہے سائڈ میں ایک چیز پہ وقت لگاتے رہو, وہ ایک دن سارا ٹائم جمع ہو کے کوئی بہت ہی بڑی چیز بن جاتی ہے اچھی. ایک کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہے نا, ہاں جس کو ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. مطلب جو ویرن بفیٹ بنا ہے تو وہ تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے 11 سالوں سے وہ کر رہا ہے, انویسٹمنٹ کر رہا ہے, آج جا کے کتنے سال کا ہے تو بلینئر بن گیا ہے نا. تو ہم یہ نہیں دیکھتے. ارسلان بھائی نے پریویس پوڈ کاسٹ میں بھی بات کی تھی کہ ہر کامیاب بندہ اسکرین پہ جب بھی آئے گا یہ نہیں بتائے گا کہ بھائی میں ایسے ایسے کامیاب ہوا ہوں نا. تو اس نے ہمیں بڑا خراب کیا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی اس کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے ہر دن کا. مطلب وہ 5 منٹ سے اتنا کچھ یہ بنا ہے نا, ہم یہ نہیں دیکھتے. اور پھر وہ ہم انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا شکار ہو جاتے ہیں, اور پھر ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھائی میں بھی بننا چاہتا ہوں, میں بھی بننا چاہتا ہوں نا. تو یہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ بہت بڑی چیز ہے. ڈیرن ہارڈی نے اس پہ ایک کتاب بھی لکھی ہے جو کہ مطلب سیلف ہیلپ کی کتاب نہیں ہے وہ. مطلب یہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ سمجھ آ گئی نا ایک بندے کو تو مطلب اس میں ایک صبر کا وہ آ جائے گا ایک قسم سے مادہ. بالکل. اس پہ کل میں نے ایک مثال کافی اچھی دیکھی کہ میرے بھائی کے پاس کوئی آیا ہوا تھا فری لانسنگ پہ ویب سائٹ بنوانے, یعنی کہہ رہا تھا کہ نہیں ویب سائٹ نہیں اپنا اکاؤنٹ بنوانے سوری. تو وہ کہہ رہا تھا فری لانسر ویب سائٹ پہ میرا بھی اکاؤنٹ بنا دو, میں بھی چاہتا ہوں آن لائن پیسے کماؤں. تو میرے بھائی نے اس کا اکاؤنٹ بنایا. تو اب پوچھا اس نے کیا کرنا ہے, تو میرے بھائی نے کہا تم بتاؤ تمہیں کیا کرنا ہے. تو اس نے کہا اچھا میں ڈیٹا انٹری لکھ سکتا ہوں, وہ انفارمیشن ڈالتے ہیں نا. تو اس نے کہا صحیح ہے اب کیا کروں. میرے بھائی نے کہا اپلائی کر دو کسی بھی اس میں. تو ایک بندے نے جاب گگ ڈالی تھی فری لانسنگ میں, گگ بنا کے ڈالتا کہ مجھے اتنے لفظ لکھوانے کسی سے. تو وہ اس نے کہا میرے بھائی نے انہیں کہا کہ گگ میں اپلائی کریں. تو اس نے کہا بھیا مجھے کام دے گا. تو کہا نہیں کئی سارے لوگوں نے اپلائی کیا ہے وہ کسی ایک کو چن. تو اس نے کہا یہ کیسا عجیب سا سین ہے. صحیح ہے. اچھا پھر اس نے جب یہ پوچھا نا کہ اچھا یہ بتاؤ ڈیٹا انٹری لکھتے کیسے ہیں, تو میں نے کہا یار یہ تو کمپاؤنڈ ایفیکٹ سے کافی دور کی چیز ہے. یعنی لوگ یہ سوچ کے بھی آن لائن ارننگ کی طرف آتے ہیں کہ اچھا بتاؤ کس ویب سائٹ پہ کرنا ہے اور جلدی سے بتاؤ کیا کرنا ہے, بتا دو مجھے تاکہ میں کرتے رہوں. تو یہ تو بہت بڑا یعنی ایک غلط چیز ہے. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی چیز کریں تو یہ ایک اس کا کافی آسان اصول ہے. وہ چیز جو آپ ایک دن میں کر سکتے ہیں اس کا مطلب کئی سارے لوگ وہ چیز ایک دن میں کر سکتے ہیں. اچھا وہ چیز جسے کہ آپ کو کرنے میں 1 سال لگا ہے اس کا مطلب دوسرے لوگوں کو بھی یہ کام کرنے میں 1 سال لگا ہے. تو وہ تو اسکل کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا نا, جو چیز سب کر سکتے ہیں. پھر تو ہر کوئی آن لائن ارننگ کر رہا ہوتا ہے. آن لائن ارننگ جو ہے نا بڑا کیا کہتے ہیں ایلیوژن ہے. ہاں بالکل. لوگ سمجھتے ہیں آن لائن ارننگ کرنا بہت آسان ہے, یا جیسے کہتے ہیں مطلب جیسے عام مطلب کوئی بندہ جاب کر رہا ہے, کسی نے دکان کھولی ہوئی ہے محلے میں یا کسی جگہ, ایسا نہیں ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یار آن لائن ارننگ کے لیے بندہ کم از کم 2 سال جو ہے نا وہ بغیر کسی توقع کے کام کرے. ہاں. اور اس کے لیے پیچھے انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے اچھی خاصی. اور
بہت کھپت ہے بھائی, بہت خواری ہے اس میں. بے شک اس کے اندر ایڈوانٹیجز آگے جا کے بہت سارے آ جاتے ہیں بھائی, آپ کا کوئی باس نہیں ہوتا, آپ اپنے باس ہوتے ہو, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن شروع میں بڑی کھجل خواری ہوتی ہے, مطلب صحیح والی. جیسے اس میں میں نے اپنی کریٹو گین کی ویڈیو میں بھی ایک بات کی تھی کہ فری لانسنگ کی اچھی بات یہ ہے کہ سب کر سکتے ہیں, اور فری لانسنگ کی بری بات یہ ہے کہ سب کر سکتے ہیں. یعنی اس کو سمجھایا بھی, اس کی تشریح ہوگی, اس کی چھوٹی سی تشریح کر دیتا ہوں. یعنی ان ویب سائٹس پہ اگر آپ کوئی ڈالیں گے نا مجھے اپنا کوئی پروجیکٹ پہ کام کروانا ہے, تو اچھی بات یہ ہے کہ کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے آپ کے پروجیکٹ کے لیے. صحیح. مسئلہ یہ ہے کہ پھر کوئی بھی سے مراد کہ پھر جو کوالیفائڈ نہیں ہے وہ بھی کوشش کرے گا یار کچھ ہو جائے, میرا کام مل جائے. تو اگر اس میں کوئی رول اگر سب اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک بزنس کا ایک اور اصول یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے اسکلز ہوتی ہیں پھر جاب کی طرف جاتے ہیں. اب ڈائریکٹ آن لائن اسکلز میں لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ ڈیجیٹل انٹرنیٹ کی دنیا ہے تو ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں. نہیں, جس طرح اصلی دنیا میں ہم کسی جاب پہ اپلائی کرنے کے لیے کچھ سیکھ کے جاتے ہیں نا, یہاں پہ بھی سیکھ کے جانا پڑے گا, تبھی جا کے آپ کر سکتے ہیں. ایسا تھوڑی ہے. اور ایسا ہے کہ یہاں پر مطلب آپ جتنا بھی سیکھیں گے نا, تو جب آپ انٹر ہوں گے مارکیٹ میں یا آن لائن جب شروع کریں گے تو پہلا 1 سال آپ کو اور سیکھنا پڑے گا. یعنی کہ وہ ہوتی ہے ہاؤس جاب ہوتی ہے نا ڈاکٹرس کی, تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک اسکل سیکھی ہے, آپ نے فوٹو شاپ سیکھ لیا, ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لی, کچھ بھی آپ نے سیکھ لیا اور آپ آ گئے, آپ یوٹیوب چینل چلا لی, کھول لیا آپ نے, یا آپ نے فری لانسنگ شروع کر دی, کچھ بھی شروع کر دیا. تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ شروع کریں گے ویسے ہی آپ کے چاندی آنی شروع ہو جائے گی, سونا آنا شروع ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. پہلے آپ کو اس میں پاپڑ بیلنے پڑیں گے, بہت تجربہ, اور اس میں اور چیزیں سیکھنی پڑیں گی جو آپ کام کے ساتھ سیکھیں گے, یعنی پریکٹیکلی طور پہ آپ سیکھیں گے. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا بھائی کس طرح تیرنا ہوتا ہے سمندر میں. سمندر ہی ہے واقعی. آپ اکیلے تھوڑی ہیں, کمپٹیشن ٹف ہے بہت, گہرا بھی بہت گہرا بھی ہے. ہاں صحیح ہو گیا. اور کئی سارے لوگ بہت زیادہ, یعنی امید ہونی چاہیے آپ کو بہت زیادہ. میں نے فیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے اپنے چینل, اپنے سامنے کئی چینل کو. اور مجھے بھی جب میرے 600 سبسکرائبر تھے نا, تب مجھے لگتا تھا یار اب پھنس گیا چینل, اب نہیں آگے جائے گا. ہاں, لیکن یعنی ایک کر کے بڑھ رہے ہیں 1-2 مہینے بعد. لیکن جب میں نے پڑھنا شروع کیا, ماشاء اللہ ارسلان بھائی نے بھی کافی گائیڈ کیا تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو اگر ہم اسے سمجھتے رہیں, اور دوسری بات کہ آن لائن پریزنس ضروری بھی ہے, کہ اگر آپ کا کوئی بزنس پیج آن لائن نہیں ہے نا تو آپ ایک بہت بڑی آڈینس مس کر رہے ہیں. آن لائن پریزنس تقریباً ہر بزنس کی ہونا ضروری ہے. ہاں, یہ والی بات ہم نے پچھلے اس میں بات کی تھی کہ جو بھی بندہ آن لائن نا وہ اپنا کام کرے, اس پہ آگے صرف کنزیوم نہیں کرے. تو ہر بندے کو آنا چاہیے جو بھی وہ کام, اگر اسٹوڈنٹ ہے تو وہ آگے پڑھانا شروع کر دے. اب وہ اس لیے نہیں پڑھائے کہ اس کو پیسے چاہیے, اس کو وہ بس اپنے آپ تزکیہ ہوتا رہے گا, اس کو یاد رہیں گی چیزیں جو وہ خود سیکھ رہا ہے. وہ آگے ایسی ویڈیو بنا کے دوسروں کو بتا دے, 2-4 لوگ اسے اور سیکھ لیں گے, لیکن خود یاد رہے گا بندے کو. تو یہ ہر بندے کو کرنا چاہیے. اور لیکن وہی بات ہے نا کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہر بندے کو کرنا چاہیے, لیکن لوگ کرتے صرف ایک ہی مقصد کے تحت ہیں واج بھائی, کہ بھائی پیسہ کمانا ہے. تو پیسہ تو بھائی پھر ہاں یہ پوچھیں کہ یار جلدی سے بتا دو کیا کروں جس سے آن لائن ارننگ اسٹارٹ ہو جائے. یہ بات پھر تو سب کر رہے ہوتے ہیں نا, اتنا آسان ہوتا ہے. یعنی بہت, یعنی وہی اصلی زندگی میں جس طرح ہوتا ہے اسکل سیکھیں. کسی بھی کام کو کرنے کی یار کیا وجہ, سب سے اچھی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اس کام سے کتنے پیسے آ رہے ہیں. نہیں, کئی ساری اور ہو سکتی ہیں نا. مطلب ایک وہ بھی ہوتی ہے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ مشن کیا ہے, اس کے پیچھے آپ کیا چاہ رہے ہیں. صحیح ہے, ایک مشن کا لفظ بھی کافی اچھا ہوتا ہے کہ ہدف کیا ہے بنانے کا, یہ پیج فیس بک پیج ہے جو بھی ہے. تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ مشن, اب جیسے اگر کسی کو معاشرے میں مثال کے طور پہ کرکٹ پروموٹ کرنی ہے, یا کوئی اور ڈھنگ کی مثال دیکھی جائے تو فٹ بال, سوری کرکٹ فینس, لیکن سچ بتاؤں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فٹ بال 10 گنا زیادہ پروڈکٹیو گیم ہے کرکٹ کے مقابلے. یہ میری اپنی رائے ہے. تو میرے اوپر ٹماٹر نہیں پھینکنا کوئی, اگر نہیں وہ آئے گا بھی نہیں ٹماٹر, وہ پھر یہی نہیں مہنگا, کون خریدے گا ٹماٹر مارنے کا. نہیں مارے گا کیسے یہاں سے, مطلب. اچھا ہاں یہ بھی یہ دیکھیں یہ کیا بات کر رہے ہیں آج بھائی. آپ یار آپ کی طرف سے کوئی پوائنٹ نہیں آیا, ہم دونوں ہی آج بھائی بس ابھی سن رہے ہیں یار, آپ کنٹینیو کریں, کوئی بات آئے گی میں پھینکوں گا. اچھا ہاں, تو خیر کیا ہوتا ہے آپ ٹماٹر پہ, ٹماٹر مہنگے کہ
جیسے کرکٹ کو کوئی پروموٹ کر رہا ہے تو اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ مشن کے تحت فیس بک پیج بنتے ہیں کہ ہم فٹ بال پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن بعد میں وہ ارننگ پروڈکٹ بن جاتا ہے، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں خود ہی ارننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ کوئی مشہور ٹیم ہے تو انہوں نے کیا کہ یار ہم تو چاہتے تھے اچھے فٹ بالر بنے، لیکن ہمارا کیونکہ نام بہت ہو گیا تو ہمارے نام کی شرٹیں بھی بکیں گی، لوگ ہمارے فٹ بال میچ دیکھنے کے لیے ٹکٹ بھی خریدنے تیار ہیں، اور اگر ہم فنڈنگ کے لیے بولیں تو لوگ فنڈنگ دینے بھی تیار ہیں، لوگ ہمارے پیٹریون پہ بھی آنے تیار ہیں۔ یعنی اگر آپ اچھی نیت سے اگر مدد کریں نا لوگوں کی تو اللہ بندوبست کر دیتا ہے آپ کی ارننگ کے خود ہی کہ یار یہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے، اور اس کا کافی اچھا مقصد ہے۔ اور اب ظاہر ہے یہ بھی بات سبجیکٹو ہے، اچھا مقصد کیا ہے، کیونکہ ظاہر لوگ اس نام پہ کہ میں معاشرے میں وہ اوپن مائنڈیڈ لوگوں کو بڑا، اور اوپن مائنڈیڈ لفظ بھی سبجیکٹو ہے، سارے سبجیکٹ میں یہ سارے لفظ سبجیکٹو ہیں، کیونکہ دیکھیں اوپن مائنڈیڈ کو کتنا خطرناک وے میں استعمال کر سکتے ہیں لوگ، جبکہ آپ کو پتہ ہے کتنی اچھی صفات ہے اوپن مائنڈیڈ ہونا۔ بالکل، مطلب کھلا دماغ ہونا، کھلا دل ہونا، کھلے دل کا مالک ہونا ایک بہت اچھی صفت ہے، لیکن وہی بات ہے نا کہ انسان کو انسان کی پابندیوں میں نہیں ہونا چاہیے، نظام کی پابندی میں نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی پابندی ہو، اور ہر انسان اللہ کو فالو کرے اور ایک دوسرے کو معاف کرے اور ایک دوسرے کی بات کو قبول کرے، اگر اختلاف بھی کرنا ہے تو وہ بھی عزت کے ساتھ کرے، یہ چیز ہے۔ اختلاف ویسے ایک کافی اچھا طریقہ ہوتا ہے اختلاف کرنے کا، کہ پہلے آپ کسی چیز کو صحیح طرح سمجھ لیں، اسے قبول کرنے یا انکار کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے، اس کے لیے ظاہر خود کو جاننا ضروری ہے، بہتر ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے جو موقف ہے اس پہ اس طرح اڑ جاتے ہیں کہ سامنے والے کی بات سنے بغیر کہتے ہیں نہیں جو وہ سوچ رہے ہیں نا وہی ٹھیک ہے۔ اور یہ کسی ڈیزائنر کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی ہم لوگ کے لیے یہ سین ہوتا ہے کہ اگر ہم دوسروں کی بات کو نہیں سنیں نا ٹھیک طریقے سے، اس سے لرننگ بہت زیادہ رک سکتی ہے۔ فیڈ بیک آپ کہہ سکتے ہیں موتی ہیں وہ جن سے آپ فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے چینج ایک مشکل چیز ہے، بندہ یوز ٹو ہوتا ہے، اور بندے کے ذہن میں جو آئیڈیاز بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ بہت چھپ جاتے ہیں، تو جب وہ انہیں چھوڑ کے نئی چیز کی طرف آتا ہے، جو تھوڑا گھبراتے ہوئے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھا ہوگا جب وہ مسلمان ہوتے ہیں تو کس طرح رونا شروع ہو جاتا ہے، اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ کسی نے شاور کھولا ہے ان کے اوپر، اور پورا ایک دل ہلکا ہو جاتا ہے ان کا۔ تو کسی نئے آئیڈیا کو جو آپ کو لگ رہا ہو ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے اور نیوٹرل ہو گیا اسے دیکھیں، اور تو ہو سکتا ہے آپ کو پتہ چلا کہ آپ 15 سال سے جو چیز صحیح سمجھ رہے تھے وہ غلط تھی، ہو سکے۔ یہ جو ایک ایکسیپٹ کرنے والی بات ہو گئی، اگر آپ ایکسیپٹ نہیں بھی کر رہے نا کسی کی بات کو تو آپ اگلے بندے کو رد نہیں کرنے، آپ یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ صحیح ہو میں صحیح نہ ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ آپ کو قائل نہیں کر پاتا، سمجھا نہیں پاتا، اپنا مدعا بیان نہیں کر پاتا، تو آپ اس سے بدظن نہیں ہو، اس سے بدنیت نہیں ہو، بلکہ یہی سوچنا چاہیے بھائی ہمیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول کر لیں، ہمیں ہماری پکڑ نہ بچے۔ تو ہر کسی سے جو ہے نا انسان بنا کے رکھے، عزت کرے سب کی۔ اختلاف مسئلہ جب ہوتا ہے کہ بندے کی بات میں اختلاف ہو اور بندہ تعلق ہی توڑ دے اور بالکل ہی جسے کہتے ہیں بد زبانی یوز کرنا شروع کر دے، اور ہاں جیسے ہمارے اختلاف ہوں اگر آپس میں، ہو سکتا ہے بھی ہو جاتے ہیں، بہت سارے ہیں بھی، مطلب تو ہے بھی، اور ہم لوگ جیسے صحیح ہے، بالکل کچھ پوائنٹ ہے جس میں ڈس ایگری کرتے ہیں لیکن بات ہوتی ہے آپس میں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب ہم لوگ انسان ہیں نا، یعنی کہ جو ہم کہتے ہیں، ایک یہ بات بھی لوگ کہتے ہیں یار کہ جو آپ کہہ نہیں رہے یا جو آپ کہہ رہے ہو وہ کر کیوں نہیں رہے، تو یہ بات صحیح ہے کہ یہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، لیکن یہ بات ایک اس لیے ہے تاکہ ہم اس کو کم کر سکیں گیپ کو، لیکن یہ مکمل طور پہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بھائی جو میں کہہ رہا ہوں وہی میں کر سکوں، میں انسان ہوں بھائی، غلطی ہو سکتی ہے مجھ سے۔ کرنا چاہیے کہ اپنے قول و عمل میں تضاد نہ ہو، کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کوشش جاری رہے گی۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا سوائے نبیوں کے کہ اس نے مطلب 100% دے دیا اپنا۔ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ ہے، تو اسے یہ ماننا چاہیے بھائی میں پرفیکٹ نہیں ہوں، میں بھی سیکھنے والا ہوں، بس میں تمہیں صرف اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ مجھے تم سے زیادہ آتا ہے، میں پرفیکشن کا وعدہ نہیں کر رہا۔ اور ہر اسٹوڈنٹ کو
پہ ٹیچر بھی ہونا چاہیے کہ اپنی بات جا کے بھلے درخت کو سنائیں لیکن جہاں سے سن رہے ہیں اسے آگے کہیں پہنچائیں تاکہ وہ ہمیں یاد رہیں. 4 اسکرولز آف لرننگ سنا ہوگا نا ہم نے. ہاں جی سلمان صاحب. 3 اسکرولز آف لرننگ ہیں ان کے, یہ 4 اسکرولز لے کے آئے ہیں. ان کے 3 اسکرولز ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سلمان صاحب یا ان کی پوری آئیڈیالوجی ہے. پھر آگا بھائی مرشد ہے ہمارے, مرشد ہے ماشاء اللہ سے, استاد ہے نا. تو بھائی ایک اسکرو یہ ہے کہ جو آپ بندہ بتا رہے کوئی بات تو وہ آپ لکھ لیں, یہ پہلا اسکرو ہے, یہ تو پہلے لگانا ہے آپ نے. تو پھر دوسرا اسکرو یہ ہے کہ آپ اسے کسی کے ساتھ شیئر کریں تو اس سے اور بات پکی ہو جائے گی. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ اسے اپلائی کریں اپنی زندگی میں. بالکل. اچھا 3 اسکروز کیوں ہیں بھائی؟ آپ نے 4 ایک تصویر لگی ہوئی ہے, اب اگر اس میں ایک 3 اسکرو لگے ہوئے ہیں تو یہ تصویر اسٹیبل رہے گی کم از کم. 4 لگ جائیں گے تو بہت زبردست ہو جائے گی بات, لیکن اگر ایک رہے گا لٹکتی رہے گی پینڈولم کی طرح. یار ابھی ایک اسکرو پہ اگر یہ ایک, لیکن یہ دو ایک اسکرو پہ لٹکی ہوئی ہے, پتہ ہے آپ کو. لیکن وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, وہ ٹیکنیکل طریقے سے لٹکی ہوئی ہے. اگر کاغذ کی ہوگی تو ضرور ہلے گی. اچھا چلے صحیح ہے. مطلب کاغذ کیسے آپ ٹکائیں گے اسے؟ ہاں اسکرو پہ وہ ہلتی رہے گی نا. ہاں ویسے باج بھائی ابھی یعنی ہمارے سامنے تصویر لگی ہوئی ہے, ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں. اس کی بات کر رہے ہیں. تو اب باج بھائی نہیں میں سمجھ گیا, اندازہ ہوا مجھے. اب آپ جو ہے نا اب کوئی بات کریں یار, کافی دیر سے آپ ہماری سنی جا رہے ہیں. اچھا میں نے ایک اختلاف کے بارے میں ایک لائن کہنا ہے کہ اگر اختلاف, بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اختلاف کرتے ہیں لیکن وہ پسند اور ناپسند پر اختلاف کرتے ہیں. تو پسند اور ناپسند پر اختلاف کرنا کافی نچلے درجے کا اختلاف ہے. اختلاف کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک اسٹرانگ آرگومنٹ ہونا چاہیے آپ کے جو ایمانی تناظر ہے اس میں, اور اگر کام کے حوالے سے ہیں تو اس میں بھی آپ کے پاس ایک اسٹرانگ آرگومنٹ ہونا چاہیے کہ آپ اگلے کو بتا دو اور اسے بھی لگے کہ نہیں یار یہ کیا فالتو پیش کر رہا ہے, اسے بھی وہ لگے کہ ہاں یار اس کے بات میں دم ہے. اگر وہ کسی طریقے سے ایکسیپٹ نہ کرے تو وہ الگ بات ہے, لیکن آپ کے آرگومنٹ میں دم ہونا چاہیے. تو اسٹرانگ آرگومنٹ پہ ہمیں اختلاف کرنی چاہیے. دوسری بات آ گئی کہ آپ نے کہا ارسلان بھائی کہ ہمیں بیچ میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو بولتے ہو آپ کرتے نہیں ہو, تو اس کی بڑی وہ کرنی چاہیے کہ کوشش کرنی چاہیے. انسان کوشش ہی کر سکتا ہے جس طرح آپ نے بتایا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ایک آیت بھی ہے قرآن شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ہمیں یہ بات کہی ہے کہ جو تم کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے, اس کو تو بالکل سوچنا چاہیے کہ جو ہم کہتے ہیں, لیکن یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اسی وجہ سے کہا ہے کہ ہم تاکہ سوچیں اور اس کو گیپ کو کم کرنے کی کوشش کریں جو ہمارا علم ہے. یعنی کہنے سے مراد یہ ہے کہ ایک اس میں صرف زبان سے کہی ہوئی بات نہیں, بلکہ جس چیز کو ہم فالو کرتے ہیں مانتے ہیں. جیسے ہم یہ مانتے ہیں کہ بھائی ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے. اب اگر ہم یہ مانتے ہیں یا یہ کہتے ہیں ایک ہی بات ہے ایک طریقے سے ماننا اور یہ کہنا, لیکن ہم سے ہو نہیں پاتا یہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات یاد دلا رہے ہیں کہ ہمیں یہ سوچتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اس کو کم کرنے کی کوشش کریں, اس گیپ کو. تو یہ والی بات ہے. ہم پرفیکٹ تو ہو بھی نہیں سکتے لیکن کوشش پوری کریں, یہ بات ہے. اور جتنی کوشش کریں گے اتنا ہی اس میں ہم کامیاب ہوں گے, اور تب بھی مکمل نہیں ہوں گے. کہ مطلب ایسا نہیں ہے کوشش کر کے ہم پرفیکٹ ہو جائیں گے. ہاں کئی ساری چیزوں میں اسلام میں کوشش کا ثواب ہے. جیسے اگر وہ اسلامی نظام لانے کی کوئی کوشش کر رہا ہے تو اس سے یہ تھوڑی پوچھا جائے گا کہ تم نے لایا ہے یا نہیں لایا. کیا کوشش کی تھی, کئی سارے پیغمبر تھے, ان سے یہ نہیں کہا جائے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا. صحیح ہے, دعوت سب تک پہنچائی تھی یا نہیں پہنچائی تھی. کام تو ہمیں اپنا, کیونکہ وہ اللہ کا کام ہے دوسرے کو ہدایت دینا, رزلٹس اللہ کے ہاتھ میں. صحیح, بالکل کام اللہ بناتے ہیں, ہمیں کوشش کرنی ہے. جی آپ بولیں, آپ کچھ کہہ رہے ہیں. اس میں جو مغرب ہے نا, مغرب میں آپ کو رزلٹ کے بیس پر جج کیا جاتا ہے, لیکن جو ہمارا ایمانی تناظر ہے یا جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ہمیں ہماری نیت پر اور ہماری جو ان کی کوشش ہوتی ہے نا اس پر جج کریں گے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے یا جس کی اس نے کوشش کی نا. تو آخرت میں جب سزا اور جزا کا دن ہوگا تو اس میں بھی کوشش پر ہی کہ کتنی اس نے کی ہے نا, اس پر ہی جو بدلہ ہوگا. مغرب میں یہ ہے کہ مغرب میں اگر آپ کوشش کر بھی رہے ہو نا اور آپ نے کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کیا, ادھر امپیکٹ کریٹ کرنے کی بات آتی ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ بھائی آپ کنٹریبیوٹ کر لو سوسائٹی کو,
امپیکٹ کریٹ کرنے کی بات چھوڑو, آپ کنٹریبیوٹ کرو جتنا کیا, نیت صاف تھی, کوشش کی, بس ہو گیا, بس اللہ پہ چھوڑ دو سب کچھ. وہاں پہ ہے کتنا امپیکٹ تم نے کریٹ کیا, وہ آپ کو ریزلٹ کے اوپر جج کرتے ہیں. اچھا واجد بھائی, اس میں آپ کو وجہ آپ کو پتہ ہے, میرے ذہن میں ایک بڑی اس کی جہاں تک میں سمجھتا ہوں وجہ ہے کہ جو مغرب ہے نا وہ آخرت کو نہیں مانتا, اگر مانتا بھی ہے نا تو بس بہت سرسری سا مانتا ہے, لیکن سب سے زیادہ آخرت کی جو اہمیت ہے نا وہ اسلام میں ہے, ہندوازم میں بھی اتنی نہیں ہے, باقی کسی مذہب میں بھی نہیں ہے. اور جب وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر ان کے لیے سب کچھ ہی یہی ہے, وہ یہی کہتے ہیں بھائی رزلٹ بھی یہی ہونا چاہیے. ہمارے لیے تو زندگی کا جو جسے کہتے ہیں نا پھل جو ہے وہ ہمیں آخرت میں ملے گا. زندگی کوئی انسان یہ کہنا میں کامیاب ہو گیا یا میں بہت دولت مند ہو گیا یا کوئی انسان یہ کہ بھائی میں بہت کامیاب ہوں, وہ صحیح بات نہیں ہے. کوئی انسان دنیا میں کامیاب ہے ناکام ہے یہ فیصلہ یہاں ہو ہی نہیں سکتا. مطلب مسلمان بھی کہہ رہے ہوتے ہیں آج کل کے, آج جو میں کامیاب اور وہ اسپیسیفک بتا رہا ہوتا ہے نا, وہ اسپیسیفک بتا رہا ہوتا ہے. ہاں لیکن پھر بھی یار مطلب ہمیں جو ہے نا اسپیسیفک بھی ایک تو ہوتا ہے کہ منہ سے نکل گیا, لیکن اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یار کہ مطلب ہمیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے میں کامیاب ہوں, مطلب اس طرح کہنا چاہیے کہ یار اللہ نے ہم سے جو کام لے لیا اللہ اسے قبول کرے. مطلب جب تک اللہ قبول نہیں کرے گا اور آخرت میں اس کا اجر نہیں ملے گا تب تک تو غیر یقینی صورتحال ہے. ہاں لفظوں کے چناؤ سے فرق پڑتا ہے, اگر ہو سکتا ہے وہ کامیابی سے مراد یہ نہ لے رہا ہوں,